أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اور درس کتاب الزکوٰۃ میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بارے میں چل رہا ہے، اور ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے۔ تو شروع میں بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کس چیز میں واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کہاں صرف ہوگی۔ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے شروع میں۔ تو اب ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کس انسان پر واجب ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج پہنچے ہیں والمملوک۔ بتایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی بالغ پر، عاقل پر، حر پر، مالک پر، المتمکن من التصرف، اور ان تمام چیزوں کے باوجود ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ انسان متمکن من التصرف بھی ہو، یعنی وہ صرف کرنے پر قادر ہو، صرف کرنا اس کے لیے صحیح ہو، اس کو مال کو صرف کر سکتا ہو، اسے حق تصرف حاصل ہو۔ تو یہ سب باتیں ہماری چل رہی تھی۔ تو آج ہم پہنچے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے تھے والمملوک، والمملوک، مملوک یعنی غلام، عبد۔ والمملوک لا تجب علیہ الزکاۃ، کیا کہا تھا اوپر؟ الحر، آسان ہونا چاہیے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مملوک پر زکوٰۃ لا تجب، والمملوک لا تجب علیہ الزکاۃ، مملوک پر زکوٰۃ واجب نہیں، واجب نہیں ہے۔ سواء قلنا یملک حل ذلک، چاہے ہم اس بات کے قائل ہوں کہ وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، یا اس بات کے قائل ہوں کہ وہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کے مال کا بھی مالک اس کا مولا ہی ہوتا ہے، چاہے ہم اس بات کے قائل ہوں۔ واضح ہوا؟ سواء قلنا یملک، یعنی چاہے ہم اس بات کے قائل ہوں کہ وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، او احلنا ذالک، یا ہم اس بات کو کہیں کہ نہیں وہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کے مال کا مالک بھی اس کا مولا ہی ہوتا ہے، اس کے مال کا بھی مالک مولا ہوتا ہے، جو اس کا مولا ہے وہ اس کے مال کا مالک ہے۔ وَلَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا، اگر اس کا سید، اس کا مولا، سید نہیں مولا، اس کا مولا اگر اس کو مال کا مالک بنا دے، وَصَرَّفَهُ فِيهِ، اور وہ اس میں تصرف کرے، اس کا حق تصرف ہو جائے، اس میں تصرف کرے، لم تجب علیہ الزکاۃ، کہہ رہے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کیا کہا؟ والمملوک لا تجب علیہ الزکاۃ سواء قلنا یملک او احل ذلک، صحیح؟ ولو ملکہ سیدہ مالا وصرفہ فیہ لم تجب علیہ الزکاۃ، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کی شرح چل رہی ہے، والمملوک لا تجب علیہ الزکاۃ۔ غلام علی صاحب سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس ہے لم تجب، نتیجہ کیا ہے اس پر، اس کے باوجود بھی لم تجب علیہ الزکاۃ۔ وقیل، قول ہے، کہا ہے کسی نے، قیل ہے، کہا ہے کسی نے، قول ہے، یملک ویجب علیہ الزکاۃ، وہ مالک بھی ہوتا ہے اپنے مال کا اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، کسی نے کہا ہے، قول ہے، ایک قول ہے۔ وقیل، اور ایک قول ہے، لا یملک والزکاۃ علی مولا، لا یملک، ایک قول یہ کہ نہ وہ مالک ہوتا ہے
اور اس کی زکات اس کے مولا پر ہے. جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو پھر زکات اس کے مولا پر واجب ہے، نہ کہ اس کے مال کی زکات اس کے مولا پر واجب ہے. واضح ہوا یہاں تک؟ تو پھر اس پر زکات بھی واجب نہیں ہے. یعنی آپ پہلے کیا کہا؟ پہلے کہا کہ بل مملوک لا تجب علیہ الزکات. اب اس کی شرح کر سواء قل لا یملک او احل ذلک ولو ملکه سیدہ مالا ولو ملکه سیدہ مالا وصرفه فیہ لم تجب علیہ الزکات. وقیل اب یہ قول ہے یملک فیجب علیہ الزکات، یملک یعنی مالک ہو جاتا ہے فیجب علیہ الزکات اور اس پر زکات واجب ہوتی ہے. ایک قول ہے کہ نہ مالک ہوتا ہے اور جب مالک نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر زکات کہاں سے اس کے اوپر واجب ہوگی؟ والزکات علی مولا، اس کی زکات اس کے مولا پر واجب ہے. وَكَذَا الْمُكَاتَبُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ. اب مکاتب مثلا کبھی مشروط ہوتا ہے کبھی مطلق ہوتا ہے. مکاتب کسے کہتے ہیں؟ عبد مکاتب. جس کے وَكَذَا الْمُكَاتَبُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ. مکاتب کہیں مطلق اور کبھی مشروط. مکاتب یعنی جس غلام کے بارے میں تحریر نامہ جو ہے وہ کیا گیا ہو، لکھا گیا، جس کے بارے میں لکھا گیا ہو، ایگریمنٹ ہوا ہو لکھت میں اور لکھا گیا ہو مثلا. اب کبھی وہ مشروط ہوتا ہے کبھی مطلق ہوتا ہے مثلا. اب وہ مطلق کیا ہے؟ اب اس میں کبھی مطلق ہوتا ہے کبھی مشروط ہوتا ہے. کبھی مکاتب مشروط ہے کبھی مطلق ہے. مطلق کیا ہے کہ جیسے ہی آپ میرا پیسہ جتنا پیسہ دیتے رہو گے اتنے آزاد ہوتے رہو گے، اتنے اسی کے اعتبار سے اسی کی نسبت آپ آزاد ہو جاؤ گے. یہ کیا مطلق؟ مشروط کیا ہے؟ جب آپ پیسے دے دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے. جب آپ پیسہ دے دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے. وَكَذَا الْمُكَاتَبُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُطْلَقًا وَتَحَرَّرَ مِنْهُ الشَّيْءُ. اگر مطلق ہے مکاتب مطلق ہے تو اگر اس کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مطلق میں کیا ہے کہ آپ جتنا دیتے رہو گے پیسہ اتنا آپ کا حصہ آزاد ہوتا رہے گا. آپ آزاد ہوتے رہے اسی اعتبار سے آپ آزاد ہو جائیں گے. اتنے ہی آزاد ہوں گے جتنا پیسہ دیں گے. وَلَوْ كَانَ مُطْلَقًا. اگر عبد مکاتب مطلق ہے وَتَحَرَّرَ مِنْهُ الشَّيْءُ اور اس کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا. مطلق میں ایسا ہو سکتا ہے، صحیح نا علی اصغر صاحب؟ مطلق میں ایسا ہو سکتا ہے، صحیح. ابھی آپ نے تعریف سنی اور پڑھی، مطلب جو میں نے بتائی مطلق کی اور مشروط کی. اگر مکاتب عبد مکاتب مطلق ہے اور وَتَحَرَّرَ مِنْهُ الشَّيْءُ اور اس کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا. وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي نَصِيبِهِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا. کہہ رہے ہیں کہ اگر عبد مکاتب مطلق ہے اور اس کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا تو اس پر اسی اعتبار سے اسی نسبت سے زکات واجب ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے. اذا بلغ نصابان، جب وہ نصاب تک اس کا مال پہنچ جائے. واضح ہوا؟ کیونکہ عبد مطلق ہے، مکاتب مطلق ہے، عبد مکاتب مطلق ہے اور مطلق میں یہ بتایا کہ جتنا حصہ مثلا جتنا پیسہ دیتے رہیں گے اتنا حصہ آزاد اسی اعتبار سے آزاد ہوتا رہے گا. اب اگر جو ہے وہ عبد مکاتب مطلق تھا اور اس کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا تو اب اس پر زکات واجب ہے یا نہیں؟ سوال مثلا کہ سوال مقدر کا جواب ہے بنیے تو کیا جواب ہے؟ وجبت علیہ الزکات، اس پر زکات واجب ہے فی نصیبہ، جتنا حصہ اس کا آزاد اعتبار سے اس کا حصہ آزاد ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اسی اعتبار سے اس پر زکات واجب ہوگی. والملک، واضح ہوا یہاں تک؟ والملک شرط فی الاجناس کلھا. یہ بات واضح ہے کہ جتنی بھی اجناس ہیں جن پر زکات واجب ہوتی ہے سب کے سب میں ملکیت شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مالک نہیں، آپ خام خواہ کی زکات کیسے نکالتے ہیں؟ آپ مالک ہی نہیں، اس دوسرے کے مال میں تھوڑے زکات نکالیں گے. آپ مالک ہی نہیں ہے مال کے پھر آپ کیسے زکات واجب ہوتی؟ بلکہ ملکیت یا ملکیت جو ہے وہ شرط ہے، ملکیت شرط ہے کہ ہمیں تمام اجناس میں. وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ تَامًّا، اور ضروری ہے کہ ملکیت تامہ ہو.
ملک جو ہے وہ تام ہو. فلا بدہ یکون الملک تام، ملک جو ہے یعنی ملکیت تام ہو، یعنی پوری واضح پوری ہو، تمام اس کے اندر جو ہے یعنی حقوق حاصل ہوں اسے ملکیت کے، یعنی وہ مالک ہو پورا باقاعدہ طریقے سے چیز کا مالک ہو. ایسا نہ ہو کہ ملکیت نہ ہو اس کے پاس. ولا بد ان يكون تاما یعنی ان يكون الملك تاما فلو وهب له نصاب. یہ بات یہاں تک بات ہو گئی. ہاں چلیے. فلو وهب له نصاب، اگر کوئی شخص کسی انسان کو مثلا ایک نصاب ہدیہ کر دے، ہبہ کر دے، یعنی نصاب زکات کا نصاب اتنا مال دے دے، یا وہ جو قربان کی یا اونٹ گائے بھیڑ بکری یا مثلا سونا چاندی کے سکے اتنے دے دے کہ جو جن پر زکات واجب ہوتی ہے، نصاب یعنی ایک نصاب کو نصاب دے دے، اتنا ہو کہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں. مثلا کم از کم 40 بکریاں ہو جائیں، یا 30 گائیں ہو جائیں کم سے کم، یا 5 اونٹ ہو جائیں، یا 40 200 درہم کم از کم چاندی کے ہو جائیں، یا سونے کے 40 دینار ہو جائیں مثلا، جو یعنی جو کم سے کم اس کا نصاب ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے. تو فلو وهب له نصاب، کوئی نصاب ہدیہ کرے، لم يجوز لم يجزي فی الحول الا بعد الخطاب، تو اس کا سال جو ہے وہ شروع کب ہوگا؟ قبض کے بعد، یعنی جب اس کے قبضے میں آ جائے، جب اس کے ہاتھ میں مال آ جائے. یعنی ہبہ کیا ہے کسی نے لیکن ہاتھ مال ابھی پہنچا نہیں ہے، تو سال کب شروع ہوگا؟ جب مال اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے ہاتھ میں مال پہنچ جائے، وہ اس پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لے، اس کے قبضے میں آ جائے. ایسا نہیں کہ انسان نے ہدیہ کر دیا اور ابھی چلا ہوا ہے راستے میں ہے، مثلا ہم تک نہیں پہنچا تو اب سال شروع نہیں ہوگا، بلکہ سال شروع کب ہوگا اس مال پر؟ جب قبضے میں آ جائے، ہاتھ میں آ جائے. وَكَذَا إِذَا أَوْصَلَهُ، اور اسی طریقے سے سال شروع ہوگا کب؟ جب کوئی انسان کسی کو وصیت کرے کہ یہ مال آپ کا ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ مال آپ کا ہے، تو اس مال کا سال کب شروع ہوگا؟ وصیت کرتے ہی نہیں. اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول، اس انسان کے جو موصی ہے، وصیت کرنے والا ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور یہ مال جو ہے جو وصیت کا مال ہے، اس وصیت کو انسان خود قبول کر لے جسے وصیت کی جا رہی ہے، اور موصی کا انتقال ہو جائے، وصیت کرنے والے کا انتقال ہو جائے، تو اس وقت سے سال شروع ہوگا. کیا بتایا؟ اگر کوئی ہدیہ کرے کسی کو، نصاب پورا نصاب ہدیہ کر دے، کب شروع ہوگا سال؟ جب ہاتھ میں آ جائے. اگر وصیت کرے گا کسی کو اپنے مال کی اور وہ نصاب ہوگا سال، تو کیا فوراً شروع ہو جائے گا سال وصیت کرتے ہی، یا بعد میں شروع ہوگا؟ نہیں، فوراً شروع نہیں ہوگا، بلکہ جب اس کا انتقال ہو جائے موصی کا جس نے وصیت کی ہے، اور یہ جس کو وصیت کی ہے وہ اس کو قبول کر لے، اس وقت سے سال شروع ہوگا. نکتفی علی هذا المقدار، انتہا الوقت، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.